لوگ باتیں کرتے، اللہ کے تو ہیں نہیں، لوگوں کی زبانیں پھر بھی بند نہ ہوئی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے فرمایا ہے میرے حبیب لوگ مجھے گالیاں نکالتے ہیں۔ عرض کی یا اللہ نہ تیری ماں نہ تیرا باپ نہ تیرا ددیال نہ ننیال نہ بڑے نہ چھوٹے، مالک تجھے کیسے گالیاں نکالتے ہیں؟ رب نے فرمایا قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں نہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور ان کا آپس میں جو سلسلہ ہے یہود اور نصارہ کا، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ نصرانی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ عیسائی کچھ نہیں ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے، مخالفت کے باوجود ایک عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے تو ایک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ اللہ کے تو ہے نہیں، یہ تو بات ختم ہو۔ اب دوسرے نمبر پر بعد از خدا بزرگ توئی کہہ دے، قصہ مختصر سا، قصہ بعد از خدا فارسی یہ ہے آسان، آپ کو بھی سمجھ آئے گی۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے ما سوا اگر کوئی ذات اعلیٰ بالا افضل اکمل اجمل ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اب اللہ کے ننیال ددیال سسرال اولاد اللہ کی تو ہے نہیں، یہ تو بات ہوئی ختم۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال بھی ہیں، ننیال بھی ہیں، سسرال بھی ہیں، داماد بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ بیٹے تو ہیں بچپن میں وفات پا گئے، اگر جوان ہوتے تو ظاہر سی بات ہے بہو بھی ہوتی، وہ رشتہ بھی آقا علیہ السلام کا یقیناً ہوتا۔ اگر وہ آپ کے بیٹے جوان بالغ ہونے تک جوان رہتے، بچپن میں وفات پا گئے، صرف ایک رشتہ محبوب علیہ السلام کا نہیں، یعنی آپ کو بہو نہیں ہے، باقی 3 رشتے تو محبوب علیہ السلام کے ہیں ہی، ننیال بھی ہیں، ددیال بھی ہیں، سسرال بھی ہیں۔ اب لوگوں نے نہ تو چھوڑا سسرال کو، نہ چھوڑا ددیال کو، نہ چھوڑا ننیال کو، نہ چھوڑا داماد کو، نہ چھوڑا بیٹیوں کو۔ اب کیا بچا؟ کسی نے کہا کہ محبوب علیہ السلام کی بیٹیوں کی تعداد اتنی نہیں اتنی ہے، یعنی 4 نہیں 1 ہے، تو بیٹی ہونے کے باوجود بیٹیوں کا انکار کیا۔ کسی نے کہا حضور علیہ السلام کے سسرال وفات النبی کے بعد وہ غاصب ہو گئے، وہ ظالم بن گئے، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق اور رشتہ تک نہ رہا، یعنی کہ ان کی زبانی نقل کفر نہ باشد، ان کی زبانی وہ کافر ہو کر مرے۔ پہلے تو ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، پڑھے لکھے لوگوں تک یہ بات تھی کہ امام مہدی آئیں گے، وہ جب اپنی بادشاہت کا اعلان کریں گے تو ابو بکر و عمر کو قبروں سے نکال کر کوڑے ماریں گے۔ یہ بات کتابوں تک تھی، اب بات کتابوں سے نکل کر فیس بکوں پہ آئی، یوٹیوب پہ آئی، ویڈیوز پہ آئی۔ اب تو وہ بات کتابوں والی، یعنی پڑھے اور ان پڑھے برابر ہو گئے۔ اب تو بات دیکھنے اور سننے کی ہے، کوئی اندھا ہے تب بھی وہ سن تو رہا ہے، اگر کوئی بہرا ہے تو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ان پڑھ ہے تو سن بھی رہا ہے، کسی سے پوچھ بھی رہا ہے۔ اب تو سن اور سمجھ سکتا ہے کہ وہ مولوی کیا کہہ رہا ہے۔ اب بھی ان کی تقریریں وہی
تحریریں تھیں وہی تقریریں ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے سس حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غاصب بھی تھے، ظالم بھی تھے، الیاذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ کافر ہو کر مرے۔ اب داماد کے بارے جو بیٹیوں کو نہیں مانتا وہ دامادوں کو کب مانے گا؟ حافظ فرمان علی شیعہ نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، ساتھ تشریح بھی لکھی تھوڑی تھوڑی۔ تیسرا پارہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ إِلَى آخِرِهِ۔ اس آیہ مقدسہ کے تحت حافظ فرمان علی نے لکھا یہ لفظ میں دکھا سکتا ہوں کہ جیسی بیٹیاں ویسے داماد، جیسے بیٹیاں ویسے داماد، یعنی سیدہ طیبہ خاتون جنت کے علاوہ نہ کوئی بیٹی بیٹی ہے اور نہ کوئی داماد ہے۔ یعنی حضرت عثمان غنی ذوالنورین 1400 سال سے لوگ ذوالنورین کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ نبی کی 2 لخت جگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح پاک میں آئیں، یکے بعد دیگر، ایک کے بعد دوسری ہے۔ اب نہ تو بیٹی کو بیٹی مانا گیا اور نہ ہی داماد کو داماد مانا گیا۔ ننیال ددیال کی بات تو بڑی دور ہے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ محبوب علیہ السلام کے والدین طیبین کافر مرے، الیاذ باللہ، اللہ فرماتا ہے کیفا تکفرون باللہ، تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کا انکار کرے؟ ہم تو خاموش ہیں، اللہ نے خود جواب دیا، تم نہیں سمجھے یہ بات، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو تھے ہی نہیں، فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، میں تمہیں ماروں گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کروں گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ وقت آنے والا ہے جب وحدانیت کی کرسی پہ بیٹھ کر تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھوں گا، بتا اے تیرے خیالات میری ذات کے بارے کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں طاقت نہیں، فلاں علم نہیں، فلاں چیز کا پتہ نہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا پتہ نہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، مگر ہم ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنوا دیا، اللہ نے عطا کر دیا، اللہ نے وہ طاقتیں عطا کر دی۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی طاقت کا منکر ہے وہ گویا کہ اپنے رب کی عطا کا منکر ہے، رب کی طاقت کا منکر ہے، یعنی رب دے ہی نہیں سکتا۔ ارے مسلمانوں، ہم کب جاگیں گے؟ حصہ ملائیں یار، حصہ ملائیں۔ یہ نفل نمازیں بھی اپنی جگہ سبحان اللہ اچھی بات ہے، یہ ورد وظیفے اچھی بات ہے، یہ لمبے بال داڑھی مبارک یہ اچھی بات ہے، مگر یہ سارا دین داڑھی میں نہیں ہے، سارا دین بڑے بالوں میں نہیں ہے، سارا دین فقط ان نماز و سجدوں میں نہیں ہے۔ اگر دین کو قبول کیا ہے تو پھر دین کی خدمت کرنی ہوگی، دین کی آبیاری کرنی ہوگی، دین کی مدد کرنی ہوگی، دین کے آپ ناصر اور حامی آپ کو ہونا پڑے گا۔ بہت ساری آیات بینات میں اللہ پاک فرماتا ہے میرے ساتھ مدد کرنے والا کون ہے؟ انبیاء کرام نے کہا ہماری مدد کرنے والا کون ہے؟ قرآن نے خود فرمایا تیسرے پارہ آخری رکوع پہلی آیہ مقدسہ میں، ثم جاءکم رسول، جب میرا رسول تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے، اے انبیاء کرام، مصدقا لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، ان پر ایمان بھی لے آنا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ نبی کی مدد کرنا ہے، ہم نبی کی مدد کیسے کریں گے؟ آج نبی کی وفات حسرت آیات کو تو 1400 سال گزر گئے، ہم آج اپنے نبی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کی مدد کر کے، دین کو زندہ کر کے، دین کی بات دوسرے تک پہنچا کر، دین پر عمل کرتے ہوئے۔ ہم نے فقط نمازوں کو دین بنا لیا، اب تو
تو وہ نمازیں بھی گئی. ہماری مسجدوں کا کیا عالم ہے میں بتاؤں تو اب پتہ چلے گا. دعوت اسلامی کا ملتان شریف میں ہوتا تھا اجتماع، سالانہ اجتماع، بہت بڑا اجتماع ہوا کرتا تھا. مجھے ایک دعوت اسلامی کے بھائی نے ایک بات مجھے بتائی، بات اتنی اچھی تھی، کاش میرے پاس ہوتے تو وہ آپ زر کے ساتھ لکھنے کے قابل تھی بات. انہوں نے کہا باروی صاحب اگر آپ یہ خیال کر لیں اگر میں نہ گیا تو پھر کیا ہوگا. مثال کے طور پہ 56 لاکھ آدمی وہاں ہے، 56 لاکھ آدمی، تو اگر میں مولوی باروی نہ بھی جاؤں تو پھر کیا ہوگا. جہاں 56 لاکھ آدمی ہے میرے جانے سے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا. اس نے کہا نہیں فرق پڑتا ہے. ایک آپ اگر یہ سوچ لیں کہ میں نہ جاؤں تو کیا فرق پڑے گا، اگر اسی طرح آپ کی سوچ کے مطابق 1 لاکھ آدمی نہ جائے تو نہیں سمجھے. اگر آپ جائیں تو 1 لاکھ آدمی آپ کی سوچ کے مطابق پہنچے تو 57 لاکھ بنیں گے. آپ کہیں اگر میں نہ گیا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے. اگر 1 لاکھ آدمی کی سوچ یہی ہو جائے تو بتاؤ فرق پڑتا ہے کہ نہیں. مولوی دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارا کیا پھر اس طرح دین بھاگ جائے گا. بھائی اکیلے امام حسین نہیں تھے، ساتھ چاہیے، ساتھ چاہیے. آج بھی امام حسین کو ساتھ چاہیے. آج بھی دین کو بندوں کی ضرورت ہے، آج بھی دین کو پیسوں کی ضرورت ہے، آج بھی دین کو امداد کی ضرورت ہے. ہم کس فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کن لوگوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. سامعین عزیز احترام، ہمارا حال تو یہ ہے. کل اسی جامع مسجد سے میں کیا کہوں، گندے آدمی نے یا چنگے آدمی نے، میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. جنریٹر چوری لے گئے، خدا جانتا ہے کیسے آئے کیسے گئے. ہم نے جب دیکھا تو جنریٹر نہیں تھا. باہر ادھر ادھر دیکھا تو مسجد کی دیوار کے باہر کچھ لکیریں لگی ہوئی تھی. معلوم ہوتا تھا کہ ادھر سے گھسیٹ کر لے گئے. اسی دیوار کے ساتھ ساتھ پھر مسجد کی پچھلی طرف معلوم ہو رہا تھا، ویسے تو اللہ جانتا ہے، محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ آگے پھر ایک موٹر سائیکل تھی. ظاہر سی بات ہے موٹر سائیکل بھی انہوں نے رکھا ہوگا، ساتھ تو ہم تھے نہیں. تو سامعین عزیز احترام، کبھی تو مسجد کی موٹر، مسجدوں کی موٹریں، اپنی بات کیسے کریں، مسجدوں کی موٹریں، کبھی مسجدوں کے پنکھے، کبھی مسجدوں کے جنریٹر، کبھی نمازیوں کے جوتے، کبھی مسجد کی صفیں. یار ہم ہی مسلمان ہیں، ہم یہی امداد کر رہے ہیں دین کی. ہم ہیں کلمہ پڑھنے والے، ہم ہیں اللہ رسول کو ماننے والے، ہم ہیں حسین حسین کرنے والے. ایسے ہوتے ہیں حسین کا نام لینے والے، علی کا نام جپنے والے. سامعین عزیز احترام، یہ سب باتیں ہم نے سمجھنی ہے. ایک سے کام نہیں چلے گا، ہم سب ایک ہو جائیں. کم از کم یہ جو 100 آدمی آتا ہے، ہم 100 تو ایک ہو جائیں. یار نقصان تو ہوتے رہتے ہیں، چلو نقصان ہو جائے تو چلو 100 آدمی جو ہوگا اس نقصان کو پورا کرنے میں آسانی ہوگی. ایک آدمی کو نقصان پورا کرنے میں دشواری ہوگی. ملیے، مسجد کا ساتھ دیجیے، دین کا ساتھ دیجیے، اسلام کا ساتھ دیجیے، علماء کا ساتھ دیجیے، طلباء کا ساتھ دیجیے. اگر یہی طلباء ہمارے اسی طرح کے غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے، اب بھی مدارس میں حال نہیں ہے، تو پھر آخر حافظ قرآن کون بنے گا، عالم دین کون بنے گا. ہماری تو حالت یہ ہوگی کہ یار ہم اگر عالم بنائیں گے تو پھر یہ کھائیں گے کہاں سے. مولوی کی تو تنخواہ نہیں ہوتی، مولوی کا تو مستقبل نہیں ہے. یاروں یہ مستقبل کس نے بنانا ہے، عالم کو عزت کس نے دینی ہے، عالم کی امداد کس نے کرنی ہے. آپ کے لیے کرونا آیا، مولانا کے لیے نہیں آیا. آپ کے کاروبار بند ہوئے، مسجد کے چندے ختم ہوئے تو کیا خیال ہے، مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی دوسری مخلوق تو نہیں ہے، میرا خیال یہی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی ان کی بھی ضروریات ہیں. اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نیکی کی توفیق
برائی سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے. آمین آمین. و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی غلام یاسین سے تشریف لائے، یہ نعت شریف سناتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد نماز ہوگی.